ان کے ہتھیار واپس لوٹا کر میں ان کی اطاعت گزاری کو قبول کروں گا۔ میں نے ان کے ہتھیار اٹھا کر انہیں دیے تو وہ خوش ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ قریب 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد چشمے کی گزرگاہ کی دوسری طرف ایک خاص بڑے رقبے کو درختوں سے صاف کر کے تقریباً 200 جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک جھونپڑا بہت بڑا اور 2 جھونپڑے باقیوں کی نسبت بڑے تھے۔ دوران سفر چشمے کے پانی میں کئی اور چشمے شامل ہو چکے تھے، لیکن پانی کی گہرائی 2 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ ایک جگہ جہاں نسبتاً زیادہ پتھر تھے، ہم نے پانی کو عبور کیا۔ مرنگوں نے جھونپڑوں کے سامنے ایک کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ یہاں پڑاؤ کریں، اور میزوں کے ذریعے مجھے بتایا کہ سردار شام کو سورج ڈھلنے کے بعد ہمیں شرف باریابی بخشے گا۔ ہم نے خچروں سے سامان اتارا اور میں نے اپنے بقایا ٹن فوڈ کے 3 حصے اور نقلی موتیوں کی مالاؤں اور سیگار کے 2 حصے کیے۔ ٹن فوڈ کا ایک حصہ میں نے اپنی آئندہ ضروریات کے لیے محفوظ کر لیا، جبکہ موتیوں کی مالاؤں، سیگار اور ٹن فوڈ آدھا مورنگ سردار اور بقیہ آدھا مگ سردار کے لیے رکھ لیا۔ ہم نے اپنی سب مشین گنیں اور رائفلیں سامان میں چھپا کر رکھ دی تھیں، جبکہ سائیڈ آرمرز کو لوڈ کر کے اپنے لباس میں اس طرح چھپا لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو بغیر وقت ضائع کیے اسے استعمال کر سکیں۔ ہمارے وہاں کیمپ لگاتے ہی مورنگ عورتیں اور اکا دکا مرد وہاں آ گئے اور کچھ دور کھڑے ہمیں دیکھ کر ہمارے متعلق باتیں کرنے لگے۔ شمس نے بالکل صحیح کہا تھا، پتوں اور درختوں کی چھال سے سطر پوشی محض سفر کے لیے اور نمائشی تھی۔ یہ چونکہ ان کا گاؤں اور گھر تھا، لہٰذا یہاں سب الف ننگے تھے۔ چونکہ یہ ان کا معاشرہ تھا، لہٰذا اس طرح کی ننگ دھڑنگ عورتوں اور مردوں کا پھرنا ان کے لیے معیوب نہ تھا۔ البتہ تھائیوں، قیصر اور اس کے ساتھیوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اونچی نیچی زمین پر بیٹھے یا نیم دراز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے اس طرح گھورنے سے یہ مرنگ ہمارے متعلق کیا سوچیں۔ میں نے قیصر اور اپنے نمبر 2 کو کہا کہ دونوں کے آدھے آدھے ساتھی نشیب میں جا کر چشمے کے پانی میں نہائیں اور ان کی واپسی پر دوسری ٹولی جائے تاکہ سرد پانی سے ان کی گرمی دور ہو۔ قیصر نے، جو خود بھی اس منظر کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، میری بات سن کر خفت میں آنکھیں جھکا لی، اور وہ اور نمبر 2 اپنے آدھے ساتھیوں سمیت صابن اور تولیے لے کر پانی کی ڈھلوان کی طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مورنگ عورتوں کا مجمع بھی خاصا چھٹ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے سلیپنگ بیگ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گیا۔ میں اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتا کہ اس منظر نے میرے دماغ میں بھی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ابھی 20-25 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ قیصر بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان ذرا میرے ساتھ آئیے۔ یہ سوچ کر کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ قیصر سے پوچھنے پر وہ بولا کہ آپ خود آ کر دیکھ لیجئے۔ مجھے ہمراہ لیے اس ڈھلوان کی طرف جہاں تھائی اور قیصر کے ساتھی انڈر ویئر پہنے نہا رہے تھے۔ ان سے دگنی تعداد میں مورنگ عورتیں اسی بے لباسی کی حالت میں تھائیوں اور قیصر کے ساتھیوں کے ہمراہ پانی میں تھیں، اور ان کے اور اپنے جسموں پر صابن لگا کر انہیں نہلا رہی تھی، اور پانی کے دونوں کناروں پر چند مورنگ مرد کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ قیصر نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک ساتھی جب ان عورتوں کے پانی میں آنے کی وجہ سے بھاگنے لگا تو کناروں پر کھڑے مورنگ مردوں نے 3-4 تیر اس کے قدموں کے قریب چلا کر اسے بھاگنے نہ دیا۔ اب اس کے ساتھیوں اور تھائیوں میں کچھ تو خوشی سے اور کچھ جبرن اس طرح نہانے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں سوائے خاموش رہنے کے میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کے حال پر انہیں چھوڑ کر میں واپس چلا آیا۔ مزید آدھ گھنٹے تک اچھی طرح نہانے کے بعد پہلی ٹولی واپس آئی تو ان میں ہر ایک کے ہمراہ 2 عورتیں تھیں، جو ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئیں اور ان کے جسم دبانے لگیں۔ میں نے قیصر کو کہا کہ دوسری ٹولی کو بھی نہانے کے لیے بھیج دے تاکہ وہ بھی اس غسل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب صرف قیصر اور میں ہی باقی بچے تھے۔ قیصر میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بھائی جان وہ سامنے دیکھیے 5-6 عورتیں ہم دونوں کی طاق میں کھڑی ہیں۔ میں نے کہا تمہارا جی چاہتا ہے تو تم بھی شوق پورا کر لو، میں تو نہانے سے باز آیا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو قیصر غائب تھا اور 3 مورنگ عورتیں میرے بالکل قریب کھڑی تھیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ ان کے رویے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان عورتوں کو سوتے ہوئے مہمانوں کو جگانے یا کوئی اور حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ میں گھنٹہ بھر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ میرے پاس کھڑی مورنگ عورتیں مایوس ہو کر جا چکی تھیں اور قیصر اپنے ساتھیوں کے قریب لیٹا ہوا تھا اور 2 مورنگ عورتیں اس کے جسم کا مساج کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ بھی اس انوکھے غسل سے فیضیاب ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک کرسی نما اونچی چوکی سردار کے جھونپڑے کے سامنے رکھ دی گئی اور شہد کے چھتوں کی موم سے درجنوں مشعلیں جلائے کچھ مرد اور 100 سے زیادہ عورتیں 2 قطاروں میں چوکی کے سامنے بیٹھ گئے۔
हमें रास्ते में मिलने वाले मोरंग मेजू गाइडों को लेकर मेरे पास आए और बोले कि सरदार थोड़ी देर में बाहर आने वाला है, आप सब सरदार के मेहमान हैं। जब से हम इस कबीले में दाखिल हुए थे, बड़ी अनोखी बातें हो रही थी। नंग धड़ंग सैकड़ों औरतें और गिनती के सिर्फ चंद मर्द। कबीले की औरतें किसी भी किस्म की शर्म हया के बगैर मेरे सारे हमराहियों को बिला झिझक अपने झोंपड़ों में ले गई थीं। अब इतनी रात गए सरदार ने मुझे अपने झोंपड़े में बुलवाया तो उसके पलंग पर नीम दराज जवाहरात से लदी एक जवान औरत, जो यकीनन किसी मगरबी मुल्क की थी, अंग्रेजी में मुझे खुशामदीद कह रही थी। मैं घबराया हुआ झोंपड़ों का हर तरफ से जायजा ले रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि चंद कबायली अपने सरदार के हमराह यहीं कहीं छुपे हैं और नागहानी मुझ पर तीरों और नेजों की बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे काफिले के बाकी लोगों का भी यही हशर या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। मेरी बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि बेख्तियारी की हालत में मेरे दोनों हाथ जैकेट की जेबों में चले गए और हथियारों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मैंने फैसला कर लिया कि मौत तो यकीनन आनी है, लेकिन इन कबायलियों के हाथों मरने से पहले एक एक गोली से एक एक कबायली को निशाना बनाऊंगा। मेरी इस्तरारी कैफियत को भांपते हुए वो औरत मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और मेरी जानिब बढ़ते हुए बोली कि डरो नहीं, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है, न मर्द और ना ही कोई औरत। तुम सरदार से मिलना चाहते थे ना, तो अब सरदार तुम्हारे सामने है, कहो क्या कहना चाहते हो। इस औरत की खूबसूरत अंग्रेजी और उम्दा तलफ्फुज से महसूस होता था कि वो ऑस्ट्रेलियन है। मैंने कहा कि मेरी परेशानी और हैरत ज़दा होने की वजह का तुम्हें यकीनन अंदाजा होगा। जो कुछ मेरे काफिले के बाकी लोगों के साथ अब तक पेश आया है, वो यकीनन इस कबीले के रस्म रिवाज का हिस्सा है। मेरे लिए ये सब बातें इतनी अहम नहीं, लेकिन सरदार के झोंपड़े में तुम जैसी हसीन, जवान और लिबास के तकल्लुफ से आजाद, रवानी से अंग्रेजी बोलने वाली औरत को अकेला देखकर कौन जी होश होगा जो हैरान न हो जाए। मैंने अपने पिस्तौल और रिवॉल्वर के दस्तों पर हाथ जमाते हुए जवाब दिया, मेरी अंग्रेजी भी नाकिस नहीं और शक्ल सूरत में मैं भी ऐसा गया गुजरा नहीं हूँ। मेरी बात सुनते हुए वो औरत मेरे इतने करीब आ गई कि सर्दी के मौसम में भी मुझे उसके जिस्म की तपिश महसूस हो रही थी। मेरा बाजू थाम कर वो मुझे पलंग की जानिब ले जाते हुए बोली, मैं कबीले की सरदार हूँ और तुम अपने काफिले के, क्यों ना हम दोस्ताना अंदाज में इकट्ठे बैठकर बातें करें और इस जिंदगी के मजे लूटें जो सिर्फ एक ही बार मिलती है। मैंने कहा, तुम खासी पढ़ी लिखी दिखाई देती हो। जिंदगी और जवानी के मजे लूटने के लिए ज़हनी हम आहंगी और एक दूसरे को अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, वरना इंसान और जानवर में क्या फर्क बाकी रह जाए। कौन काफिर तुम्हारी जवानी और हुस्न की शराब से सैराब होना नहीं चाहेगा, लेकिन इसको दो आतिशा करने के लिए एक दूसरे से अच्छी तरह जान पहचान जरूरी है। हमें पहले अजनबियत को दूर करना चाहिए और मुझे तो तुम्हारे नाम का भी इल्म नहीं है और यकीनन यही हालत तुम्हारी भी होगी। वो बोली कि सिर्फ एक जाम इस शराब का पी लो, तुम्हारी सारी मंतिक धरी की धरी रह जाएगी। मैंने कहा कि तुम्हारी जवानी, हुस्न और इस अंदाज़े सुपुर्दगी में जो नशा मुझे दिखाई दे रहा है, वो इस शराब में कहाँ। मैंने उसके जाम वाला हाथ पीछे धकेल दिया। उस औरत ने संजीदगी से मुझे देखते हुए जाम को एक मेज नुमा नुमाइशे पर रखा और बोली, बहुत जिद्दी हो और मैं भी अपनी धुन की पक्की हूँ, वरना कब की मेलबर्न जा चुकी होती। अब मैं तुम्हें अपने मुताल्लिक बहुत कुछ बताऊंगी और तुम्हारी भी सब बातें सुनूंगी, लेकिन अपने जहन से इस ख्याल को निकाल देना कि तुम्हारे साथी कभी भी तुम्हारी मदद को पहुंच सकेंगे। हमारा वार एक तरफा नहीं होता। जो मर्द हमारी मोहब्बत, खिदमत और अंदाज़े सुपुर्दगी के दाम में गिरफ्तार न हो सके, उसे हम लोहे की जंजीरों से उस वक्त तक जकड़े रखती हैं जब तक या तो वो हमारी ख्वाहिशात का गुलाम न बन जाए और या फिर मर न जाए। ये कहते हुए उस औरत ने शराब भरा ग्लास उठाया और एक लंबी सांस में खाली कर दिया। पहले तो मुझे उसकी बात समझ में ना आई, लेकिन उसके कहे हुए अल्फाज और फिक्रों को जब मैंने मरबूत किया तो खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। उसने कहा था कि तुम्हारे साथी अब कभी भी तुम्हारी मदद को पहुंच नहीं सकेंगे और उसे हम लोहे की जंजीरों से जकड़ कर रखती हैं। इस औरत ने ये बातें बिला वजह और बगैर किसी हकीकत के नहीं कही थी और ये ऐन मुमकिन था कि मेरे मदहोश साथियों को जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। जिस वक्त से हम इस कबीले में दाखिल हुए थे, बाकी दुनिया के उलट और खिलाफ मामूल बातें हो रही थी। मेरे चेहरे पर आया खौफ और बदलते रंग को देखकर वो बोली, तुम्हारे सामान में छुपा हुआ सब असलहा हमने निकाल लिया है और तुम्हारे साथियों की मेजबान लड़कियों ने उनकी मदहोशी के दौरान उनके लिबास में मौजूद असलहा भी अपने कब्जे में कर लिया है। तुम्हारे साथी सुबह जब होश में आएंगे तो उनके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे।
تم اپنے قافلے کے سردار ہو اور سمجھدار لگتے ہو. کیا تم خود اپنا جیبی اسلحہ میرے حوالے کرو گے یا یہ ناخوشگوار کام میرے گارڈز کو انجام دینا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی اور فوراً ہی 4 مورنگ عورتیں بھالے تھامے جھونپڑے میں داخل ہوئیں اور میرے بالکل قریب ایسی پوزیشن میں کھڑی ہو گئیں کہ میری ذرا سی بھی حرکت پر وہ مجھے بھالوں سے پرو دیتی. میں نے سردار کی اجازت سے اپنی جیکٹ کی دائیں جیب سے بھرا ہوا ریوالور اور اس کے فالتو راؤنڈز نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے. سردار کے اشارہ کرنے پر اس کی ایک گارڈ نے ریوالور اور گولیاں اٹھا لی اور چاروں جھونپڑے سے باہر چلی گئیں. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں سائلنسر والا پسٹل اور 2 فالتو میگزین تھے. وہ بولی اب ہم بے تکلفی سے باتیں کر سکیں گے اور کہتے ہوئے وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی. مشکیزے سے اپنے لیے ایک جام نکالا اور پیتے ہوئے بولی کہ میں آسٹریلیا سے یہاں آئی تھی. میرے والدین کی میرے بچپن میں ہی علیحدگی ہو گئی اور میں اپنی ماں باپ کی گرم محبت اور شفقت کے بجائے ہاسٹل کی کھردری اور بے جان دیواروں کے درمیان پل کر جوان ہوئی. مجھ جیسی بے آسرا لڑکیاں نشے کے دھوئیں میں ان لوگوں میں پناہ ڈھونڈتی ہیں جن کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے اور چرس بھرے سگریٹ اور ہیروئن ان کے لیے دن اور ان کا نہ ملنا رات کا اندھیرا ہوتا ہے. ایسے ہی 3 مرد ساتھیوں کے ساتھ میں تھائی لینڈ اور برما سے بھارت ہوتے ہوئے نیپال گئی اور چند ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی ٹھانی. ہمارے ملکی معاشرے اور خصوصی طور پر ہپیوں کے معاشرے میں اجنبی مرد اور عورت کے اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہ تینوں بیک وقت میرے ساتھی بھی تھے اور شوہر بھی. بھارت میں بمبئی میں ہم ایک یوگی راجنیش کے آشرم میں گئے. وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ، فلم سٹارز، سمگلر اور گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں آتی ہیں. راجنیش ہمیں مفت میں چرس فراہم کرتا اور اپنے لیکچرز میں کہتا کہ جنسی آزادی ہر مرد اور عورت کا حق ہے. اس کے آشرم میں آنے والے بھارتی مجھے چند گھنٹوں کے عوض سینکڑوں روپے دے جاتے جنہیں ہم آشرم کا خرچ اور چرس وغیرہ خریدنے میں صرف کرتے. نیپال میں میرے ساتھیوں نے کھلے بندوں مجھے کہا تھا کہ تم جسم فروشی کرو تاکہ ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں. چند ماہ بعد جب میرا جسم اور اعصاب جواب دینے لگے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں واپس میلبرن جا رہی ہوں. اگر وہ چلنا چاہیں تو بہتر ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی. میرے ساتھی یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بغیر تو وہ بھوکے مر جائیں گے میرے ساتھ واپس چلنے پر آمادہ ہو گئے. ہمارا پروگرام تھا کہ آسام کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوں گے اور ڈھاکہ سے کسی مال بردار جہاز پر سفر کر کے آسٹریلیا پہنچ جائیں گے. میرے ساتھیوں نے واپسی کے سفر کے دوران بھارت میں مجھے زبردستی جسم فروشی پر مجبور کیا. میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر چکی تھی. بالکل آپ کی طرح جب وہ مورنگ قبیلے میں شب بسری کے لیے رکے تو میرے ساتھیوں نے قبیلے کے سردار کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا. ابھی میرے ساتھی یہی تھے کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار نے مجھے اپنی دلہن بنایا اور یہاں کے رواج کے مطابق مجھ سے میری ایک خواہش پوچھی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں ہو. میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کے سر مانگے جو چند لمحوں میں ہی بھالوں پر چڑھے میرے سامنے آ گئے. قبیلے کا سردار مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اور میں نے بھی کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا. سردار کی محبت میں بہت گرم جوشی تھی اور میں اس کی محبوبہ بیوی. ایک دشواری تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سے بالکل نا آشنا تھے. سردار نے مجھے یہ تاج اور جواہرات کی مالائیں تحفے میں دی تھیں. وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا. میں صرف اتنا ہی سمجھ سکی کہ اس جیسے بہت زیادہ جواہرات کا خزانہ سردار کے پاس ہے. سردار نے چرس کی بجائے مجھے اس شراب کا عادی بنا دیا. سینکڑوں مورنگ عورتیں میری خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتی تھیں اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی تھی. ایک روز بھارتی ناگالینڈ کے باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا. یہ حملہ اچانک اور بغیر کسی وجہ کے تھا. بارودی اسلحے کا ہمارے آدمی صرف بھالوں اور تیروں سے کیا مقابلہ کرتے. ہمارے قبیلے کے 90% مرد اس لڑائی کے پہلے روز ہی مارے گئے. سردار بھی شدید زخمی ہوا اور زخم خراب ہونے کے باعث چند روز بعد مر گیا. سردار کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کے چند بچے کچھ مرد اور سینکڑوں عورتوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا. یہ واقعہ تقریباً 2 برس قبل کا ہے. ہماری خوراک کے لیے جنگل میں ضرورت سے زیادہ شکار اور پینے کے لیے پانی کا چشمہ ہے. ہم نے سردار کے ہلاک ہونے کی خبر کو اب تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے. کھانے پینے کی ضروریات کے علاوہ جنسی آسودگی بھی چونکہ ایک فطری ضرورت ہے اس لیے میں نے راجنیش کے آشرم کی طرح قبیلے کی عورتوں کو جنسی ضرورت پوری کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے اور خود بھی اس پر پابندی نہیں لگائی.
یہ سارا واقعہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم بڑا خزانہ ڈھونڈنے میں میرے شریک کار بن جاؤ تو ہم یہاں اکٹھے رہیں گے، لیکن اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر تمہیں اپنے 4 ساتھیوں کو سب کے سامنے ہلاک کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں تمہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تمہارے تمام ساتھی جھونپڑوں میں زنجیروں سے بندھے، نشے میں مدہوش بے سدھ سو رہے ہیں۔ میری شرط ماننے سے انکار کی صورت میں تمہیں ہلاک کر کے کل صبح تمہارے کسی ساتھی کو جو مجھے اچھا لگے گا یہی شرط بتاؤں گی۔ انکار کی صورت میں ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے تمام ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو تم اپنی حماقت کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے۔ شراب کے نشے، قبیلے کی سردارنی کی رونت اور میرے ساتھیوں کے بے دست و پا ہونے کے باعث یہ عورت زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ اور اپنی برتری کے احساس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے شریک کار بننے کی جو آفر دی تھی وہ اس کا حکم نامہ تھا، جس سے انکار میری موت کا پروانہ تھا۔ ابھی تو میرے پاس سائلنسر والا پسٹل اور 21 گولیاں موجود تھی جنہیں میں ضرورت کے وقت کام میں لا سکتا تھا۔ مجھے اپنے سابقہ محکمے کی سخت ٹریننگ کی وجہ اور اہمیت کا اس وقت احساس ہوا۔ بغیر اسلحے کے دشمن کی چند مخصوص نسیں دبا کر اس کا کام تمام کیا جا سکتا تھا۔ میرے لیے اس عورت سے نپٹنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فکر تھی تو اپنے ساتھیوں کی جو شراب کے نشے میں چور ہو کر ان عورتوں کے قیدی بن چکے تھے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی زنجیروں میں جکڑے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ہر حالت میں اس عورت کو اس وقت تک کسی شک کے احساس کے بغیر زندہ رکھنا تھا جب تک کہ میرے ساتھی ہوش میں نہ آ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے میری تدبیر میں جسمانی طور پر شامل نہ ہو سکیں۔ مجھے اس وقت شیر کی دلیری سے زیادہ لومڑی کی چالاکی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹنر، اگرچہ تم نے میرے لیے چوائس کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور انکار کی صورت میں مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں مرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا اور زندگی میں کئی بار موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تمہیں پارٹنر تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں تمہارے ماضی کی داستان سن کر تمہاری محرومیوں اور مردوں کی تم سے چال بازیوں کے باعث تمہارے انتقامی جذبے کے ابھرنے اور بدلہ لینے کے عزم کی وجہ سے تم سے بہت متاثر ہو چکا ہوں۔ اپنے متعلق مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی گھریلو زندگی کو انتہائی ناخوشگوار پا کر میں نے زندگی سے فرار کی راہ اپنائی ہے۔ میرے قافلے میں شامل لوگوں کو ہی دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تھائی، برمی، بھارتی اور میزو میرے ہمراہ ہیں۔ ان میں سے بہت کم پیسے کے لیے اور باقی سب میری طرح زندگی سے فرار ہو کر کہیں دور نئی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے اپنے سفر کے لیے اس نسبتاً بے آباد علاقے کو چنا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ایک باہمت، دلیر اور نڈر عورت کے ساتھ کی خواہش رہی ہے۔ تم میں ہر وہ خوبی ہے جس کی تلاش میں مدتوں سے بھٹک رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ پارٹنر کی حیثیت سے رہنے کے لیے میں اپنی شرائط نہیں بلکہ چند خواہشات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ تم اپنے حسین جسم کو لباس سے ڈھانپ لو۔ میں بہت پوزیسو ہوں اور یہ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے کہ میری محبوبہ کے جسم پر کوئی بھی حریصانہ نظر ڈالے۔ میری دوسری شرط یا خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے ساتھی بھی بخوشی یہاں مستقل رہنا چاہیں انہیں بغیر کسی پابندی کے رہنے کی اور مورنگ عورتوں میں سے اپنی پسند کی عورت یا عورتیں چننے کی اجازت ہوگی۔ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ قتل و غارت کا یہ کھیل بند کیا جائے اور مجھے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے 4 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی شرط سے آزاد کیا جائے۔ ہمیں مین پاور کی اشد ضرورت ہے۔ اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقیناً خاصی جگہوں پر کھدائی کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ اگر کبھی بھی تم نے محسوس کیا کہ میں فی الواقع بھاگنے کی کوشش میں ہوں تو بلا دریغ مجھے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا، ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں لیکن نہ تو تم نے مجھے اپنا نام بتایا اور نہ ہی میرا نام پوچھا۔ وہ بولی، میرا نام الزبتھ ہے اور پاسپورٹ کے مطابق تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے اور تم پاکستانی ہو، حالانکہ اپنی شکل و صورت اور بول چال سے لگتے نہیں۔ تم نے بتایا تھا کہ تم تھائی لینڈ سے برما اور بھارت سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، حالانکہ تمہارے پاسپورٹ پر نہ تو برما اور بھارت کے ویزے ہیں اور نہ ہی داخلے کی مہریں۔ پاسپورٹ تک اس کی رسائی کا مطلب تھا کہ میرے تمام ڈالر، برمی قیات اور راجہ تری دیو کے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام خطوط اس کے قبضے میں تھے۔ مجھے اپنی مہم یہیں ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے یہ کہانی گھڑی، میں پاکستانی نہیں بلکہ اسرائیلی یہودی ہوں۔ میں نے ایک انعام کی لالچ میں چکما قبیلے تک جانے کی مہم کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور میرے تمام ساتھی بھی اس انعام میں میرے حصے دار ہیں۔
लेकिन तुम्हें मिलने और पाने से सारी मुहिम और इनाम का लालच गया जहन्नम में। आओ अब हम जिंदगी की रंगीनियों की बातें करें। ये कहते हुए मैंने अपने हाथ उसके कंधों से हटाकर उसकी गर्दन की गिर्द हमायल किए। मैंने ट्रेनिंग के दौरान गर्दन की नसें दबाकर दुश्मन को हलाक करने का फन सीखा था। ये नसें इस कदर छोटी और दिखाई न देने वाली होती हैं कि अक्सर ढूंढने से भी नहीं मिलती। आप दुश्मन को ये तो नहीं कह सकते कि मुझे आराम से अपनी गर्दन की ये नसें तलाश करने दो ताकि मैं तुम्हें हलाक कर सकूं। एलिज़ाबेथ के हुस्न और जवानी की तारीफ करके मैं पहले ही औरत की अज़ली कमजोरी की तारों को छेड़ चुका था। वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। बैक वक्त 2 बातें बल्कि 3 बातें हुई। उसकी गर्दन की मखसूस रगों पर मेरा हाथ पहुंचा और मुझसे लिपटने के बायस उसे मेरी जैकेट की जेब में मौजूद पिस्टल का एहसास हुआ। मुझे परे धकेलने की कोशिश में नाकाम होकर उसने मेरे घुटनों पर जोर से किक जमाई। किक लगने से मुझे दर्द तो इतना ज्यादा हुआ कि आम हालत में दर्द की शिद्दत से दोहरा हो जाता, लेकिन वक्त इतना नाजुक था कि मैंने अपनी जिस्म की सारी ताकत दर्द पर काबू पाने और एलिज़ाबेथ की गर्दन दबाने में लगाए रखी। एलिज़ाबेथ कराटे के फन से खासी वाकिफ थी। उसने खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए कई दाव पेच आजमाए। मैंने उसे पलंग पर गिरा रखा था और अपने जिस्म का सारा बोझ उस पर डालकर उसकी गर्दन की नसें दबा रहा था। अपने बचाव के आखिरी हरबे के तौर पर उसने अपनी उंगलियां मेरी आंखों में घुसेड़नी चाही, तो मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब बिस्तर में ऐसा छुपाया जहां उसकी उंगलियों से मेरी आंखें महफूज रहें। फिर भी उसने कई जगह से मेरा चेहरा नोच डाला। उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बतदरीज कम होती जा रही थी, हत्ता कि उसके हाथ पांव बिल्कुल ढीले पड़ गए और अब पलंग पर उसका बेजान जिस्म पड़ा था। उसकी मौत को यकीनी बनाने के लिए मैंने अपने पिस्टल के दस्ते से उसकी कनपटी पर चंद जोरदार चोटें लगाईं। एलिज़ाबेथ के मरने से मेरा मसला हल नहीं हुआ था, अलबत्ता मुझे अपना आइंदा लाया अमल तैयार करने के लिए चंद घंटों की मोहलत जरूर मिल गई थी। मैंने सारे मामले का अमीक नजरों से जायजा लिया। मेरे साथ ही मुख्तलिफ झोंपड़ों में शराब के नशे में बेसुध और जंजीरों से जकड़े पड़े हैं और हर एक के हमराह 2 मुरंग औरतें हैं। जंजीरों में अगर कुफल लगे हैं तो उनकी चाबियां भी उन औरतों के पास होंगी। ये औरतें गैर मुसल्लह हैं, लेकिन उनके कब्जे में मेरे साथियों के हथियार भी होंगे जिन्हें शायद ये इस्तेमाल करना न जानती हों। हमारे बड़े हथियार और मेरी और मेरे साथियों की कुल रकम उनके पास है। जहां मुझे अचानक ख्याल आया कि पासपोर्ट पर मेरा नाम सिर्फ एलिज़ाबेथ ही पढ़ सकती थी, इसलिए पासपोर्ट, रुपया और बड़े हथियार यकीनन सरदार के झोंपड़े में ही होंगे। मैंने झोंपड़े के अंदर का सरसरी जायजा लिया तो अंदर दाखिले के मरकजी दरवाजे के अलावा अकब में 2 दरवाजे और दिखाई दिए। मैंने वक्त जाया किए बगैर झोंपड़े की तलाशी लेना शुरू कर दी तो जल्द ही लकड़ी के एक बड़े संदूक में, जिस पर घास फूस बिछाकर एक छोटे बेड की सूरत दे दी गई थी, हमारे सारे हथियार, खतूत और रुपया पैसा मिल गए। मेरे साथियों के साइड आर्म्स भी इस संदूक में थे। अब मुझे कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करनी चाहिए थी कि जब तक मेरे साथियों के होश व हवास बहाल न हो जाएं, कबीले में किसी को भी इल्म न होने पाए कि उनके सरदार की हलाकत हो चुकी है। मुझे सरदारनी के मामूल का तो इल्म नहीं था, लेकिन ये यकीन था कि रात गए तक इतनी शराब पीने वाली सुबह खेज नहीं होगी। अपने साथियों के मुतालिक भी मेरा यही ख्याल था कि सुबह 9-10 बजे से कबल वो नॉर्मल हालत में न आ सकेंगे। सरदार के झोंपड़े से मेरे बाहर जाते ही उसकी खादमाएं अंदर जाएंगी और अपनी सरदार को मुर्दा पाकर इससे पहले कि मैं चंद कदम भी चल सकूं, मुझे हिरासत में लेकर हलाक कर दिया जाएगा। अगर मैंने खादमाओं को असलहे से हलाक कर दिया तो फायरों की आवाज सुनकर सारे मुरंग इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर मैं उन्हें हलाक भी कर दूं तो ऐन मुमकिन है कि झोंपड़ों में मेरे साथियों को उनके हमराह औरतें हलाक कर दें। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गया और इन हकायक की रोशनी में कोई रास्ता ढूंढने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं एलिज़ाबेथ की बात मान लेता तो सरदार के शौहर की हैसियत से मेरी भी ऐसी शनाख्त जरूर होती जो मुझे कबीले के दूसरे लोगों से मुमताज करती। इसी सोच के साथ ही मुझे ख्याल आया कि सरदार की भी जरूर कोई नुमाया शनाख्त होगी। यही शनाख्त ढूंढने के लिए मैं एलिज़ाबेथ की लाश के पास गया। उसके गले में जवाहिरात की 9-10 मालाएं और सर पर ताज था। इन मालाओं में सिर्फ एक माला ऐसी थी जिसमें तिकोनी शक्ल का सिर्फ एक बड़ा और बेऐब याकूत था। मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ ये याकूत ही सरदार की पहचान थी। मैंने एलिज़ाबेथ की गर्दन से वो माला और सर से ताज उतार लिया। संदूक में से तमाम डॉलर और दूसरी नकदी के अलावा एक सब मशीन गन के अलावा अपने साथियों के 3 पिस्टल और एक राइफल भी निकाली। ये काम करने के बाद मैंने एलिज़ाबेथ के बेजान जिस्म को सहारा देकर बिठाया और अपना साइलेंसर वाला पिस्टल निकालकर लोड किया और दाखिले के दरवाजे के पर्दों की ओट में खड़े होकर 2 मरतबा ताली बजाई।
भाले बरदार 2 मूरंग औरतें झोंपड़े में दाखिल होकर एलिज़ाबेथ की तरफ गईं। उसी वक्त मैंने दोनों औरतों के सरों का निशाना लेकर 2 फायर किए और वो बगैर आवाज निकाले धड़ाम से गिर गईं। चंद लम्हों बाद मैंने दोबारा ताली बजाई। 2 और मूरंग औरतें भाले थामे अंदर दाखिल हुईं और मैंने उनका भी वही हशर किया। इन चारों से फारिग होकर मैंने एलिज़ाबेथ के जिस्म को फर्श पर लुढ़काया और खुद उसकी जगह लेट गया। अब मुझे फौरी फैसला करना था कि सुबह का इंतजार करूं और फिर साथियों के झोंपड़ों को तलाश करूं या अभी से उन्हें तलाश करना शुरू कर दूं। साथियों की तलाश में सुबह जाने का अगर एक फायदा था कि वो होश में आ चुके होंगे, तो एक कबाहत भी थी कि यहाँ मौजूद तमाम मूरंगों से मुकाबला करना पड़ेगा। गोलियां तो दुश्मनों को देखकर चलाई जा सकती थी, लेकिन छुपे हुए मूरंगों के तीर और उछाल कर मेरी तरफ फेंके हुए भाले मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर सकते थे। रात के अंधेरे में साथियों की तलाश में जाने का फायदा ये था कि किसी की नजरों में आए बगैर मैं झोंपड़ों तक जाकर, और अगर वहां साथी न भी हों तो मूरंगों को यरगमाल बनाकर साथियों तक पहुंच सकता था। इसमें दुश्वारी ये थी कि शराब के नशे में बेसुध साथी मेरा साथ देना तो एक तरफ रहा, अपना तहफ्फुज करने के भी काबिल न थे। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था। नाउ और नेवर की मिसाल को पेश नजर रखते हुए मैंने अभी जाने का फैसला किया। मूरंगों को अपने मुताल्लिक कुछ देर के लिए गलत फहमी का शिकार रखने और टाइम गेन के लिए मैंने अपना तमाम लिबास उतार कर एलिज़ाबेथ की सारी मालाएं और ताज पहन लिया और सरदार के सफर के दौरान पहनने वाले घास और पत्तों का कमरबंद भी बांध लिया। चारों पिस्टल भी मैंने होल्स्टर्स के साथ अपनी कमर के गिर्द और सारी नकदी भी अपनी बनियान में रखकर बनियान को कमर के गिर्द बांध लिया। इससे ज्यादा असलहा उठाना मेरी मोबिलिटी को कम कर देता। मैंने अल्लाह का नाम लिया और झोंपड़े से बाहर आ गया। मौसम की सर्दी मेरी हड्डियों में सरायत कर रही थी। मैं तेज तेज कदमों चलता हुआ एक ऐसे झोंपड़े की तरफ गया जिसमें मशल की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं झोंपड़े में दाखिल हुआ तो हमारा हमसफर एक थाई साथी, जिसके हाथ और पांव में जंजीरें बंधी थी, बेसुध पड़ा था और उसके दाएं बाएं 2 मूरंग औरतें उससे जुड़कर लेटी सो रही थी। मैंने पांव से ठोका देते हुए एक औरत को जगाया। नशे में डूबी और खुली आंखों से मुझे अपने कबायली लिबास में देखकर उसने दूसरी औरत को जगाया। दोनों मुझे इस हुलिये में देखकर अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी। मैंने तिकोना याकूत उनके सामने कर दिया और सर पर पहने ताज की तरफ इशारा किया। याकूत और ताज को देखते ही वो सजदा रेज हो गई। मैंने उन्हें इशारा किया कि थाई को खोल दें। कुफल वगैरह तो थे नहीं, अलबत्ता जंजीरों को इस तरह लपेट कर बांधा गया था कि वो खासी दिक्कत से जिस्म से अलहदा हुई। थाई अभी तक मदहोशी के आलम में बेसुध पड़ा था। एक मुरंग औरत ने करीब ही पड़े मशकीजे का यखबस्ता पानी थाई के जिस्म पर उंडेला। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके हवास अभी तक बहाल न हुए थे। मुझे देखते और पहचानते हुए भी जब उसने मुरंग औरतों को सजदारेज देखा तो खुद भी उन्हीं की तरह जमीन बोस हो गया। ये हालत अब मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इन्हीं साथियों की रंगीनियों के बायस मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके थे। मैंने उसे 3-4 ऐसे सख्त ठुड्डे मारे कि उसका सारा नशा हिरन हो गया। अब वो दोनों हाथ पांव जोड़े जमीन पर उकड़ू बैठ गया। मैंने औरतों को इशारे से कहा कि उसके कपड़े लाएं। झोंपड़े के एक कोने में ही उसके कपड़े पड़े थे। उन्हें पहनकर वो तैयार हुआ तो मैंने मुरंग औरतों को फिर इशारों से समझाया कि हमें उन तमाम झोंपड़ों में ले चलें जहां दूसरे साथी कैद हैं। किस्सा मुख्तसर 1-1.25 घंटे के अंदर ही मैं अपने तमाम साथियों को आजाद करवा चुका था। मैंने अपने पिस्टल और सब मशीन गन के सिवा तीनों पिस्टल कैसर और उसके साथियों को दे दिए। सुबह की रोशनी फैल रही थी और बड़ा ही अजीब और मजे का खेज मंजर था। काफिले का सालार यानी मैं कबीले के सरदार का रूप धारे, सर पर ताज और गले में मालाएं पहने, नंग धड़ंग सबसे आगे और पीछे कैसर और उसका एक साथी, उनके पीछे मुरंग औरतों की बेलिबास फौज और उनके पीछे कैसर के बाकी साथी, सब सरदार के झोंपड़े की तरफ रवां दवां थे। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने सबको बाहर रोका और अकेले अंदर जाकर पहले अपना लिबास पहना और फिर कैसर और अपने नंबर 2 थाई को अंदर बुलाकर कहा कि एक एक करके अपने आदमी अंदर बुलवाओ और संदूक में पड़ा उनका असलहा उनमें बांट दो। जितने मुरंग मर्द और भाले बरदार औरतें हैं उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जंजीरों से बांध दो जिनसे तुम्हें बांधा गया था। खच्चरों पर सारा सामान ला दो और यहाँ से निकलने की जल्द से जल्द कोशिश करो। अपने साथियों को रवानगी के तमाम अहकाम देकर मैंने उन्हें कम से कम 2-2 की टोलियों में चलने की हिदायत की और साथ ही ये भी कहा कि उनके तमाम तीर, तरकश और कमाने अपने कब्जे में ले लें। उनका ये असलहा हम साथ ले जाएंगे। अब मैंने कालादान के मजदूर और मेजू गाइड को बुलाया और कहा कि जो कुछ मैं कहूँ वो लफ्ज ब लफ्ज इन मुरंगों को बताएं। मुरंगों तक मेरी बातें 3 वास्तों से पहुंचनी थी। शम्स को मेरी बात जितनी कुछ समझ में आनी थी
اس کا آسامی میں ترجمہ کر کے مزدور کو سنانا تھا۔ مزدور نے میزوؤں کو اور میزوؤں نے مورنگوں کو۔ مجھے یقین تھا کہ مورنگوں تک میری بات پہنچتے پہنچتے اپنا مفہوم بالکل بدل جائے گا، لہٰذا میں نے نہایت مختصر بات کے ساتھ مورنگوں کو عملی مشاہدہ کروانے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ میرا مطلب سمجھنے میں انہیں آسانی ہو۔ میں سردار کے جھونپڑے کے باہر بچھی تخت نما کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہمراہیوں کو کہا کہ الزبتھ اور اس کی چاروں پہرے دارنیوں کے جسم جھونپڑے سے باہر لا کر زمین پر زور سے پٹخ دیں۔ لاشوں کو زمین پر پٹخنے سے میں چاہتا تھا کہ مورنگوں پر سے سردار کی ہیبت کم ہو اور ہمارا دبدبا ان کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ الزبتھ نے اپنے 3 ساتھیوں کے سر نیزوں پر ٹنگوا کر مورنگوں پر اپنی ہیبت طاری کی تھی۔ سردار کی موت کے بعد مورنگوں کی سردار بننے کے لیے بھی الزبتھ نے یقیناً کچھ ایسے اقدام اٹھائے ہوں گے جن کے باعث اس غیر ملکی اور قبیلے سے باہر کی عورت کو مورنگ بلا چوچنا اپنا سردار تسلیم کر بیٹھے۔ 5 لاشیں باہر آئیں تو سارے مورنگ یک باری کھڑے ہو کر اونچا اونچا بولنے لگے۔ میں ایسے موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے اشارے پر قیصر اور اس کے 2 ساتھیوں نے ہوائی فائر کیے اور میں نے اپنی سب مشین گن سے الزبتھ کی لاش پر 4-5 گولیاں داغ دیں۔ سارے مورنگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے انہیں اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ سب نے میرے حکم کی فوری تعمیل کی تو میں رک رک کر بولنا شروع کیا تاکہ مترجم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ میں نے کہا، یہ غیر ملکی عورت جو تمہاری سردار بنی بیٹھی تھی اور اس کی 4 محافظوں کی بے جان لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ ہم مسافر ہیں اور اس راستے سے گزر رہے تھے۔ تمہاری اس سردار اور اس کی چیلوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں ہلاک کریں۔ ہمیں تمہارے قبیلے کے متعلق اور تو کچھ علم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تم خوشی سے کسی غیر ملکی کو اپنا سردار نہیں بناتے۔ ہم اب یہاں سے آگے روانہ ہونے والے ہیں اور تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہمیں خاموشی اور امن سے یہاں سے جانے دو۔ اگر ہمارا راستہ روکا گیا یا کوئی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور اگر ہمارے کسی خچر کو جسمانی نقصان پہنچا تو تم سب کی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی جنہیں جلانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ ہم حفاظتی نقطۂ نظر سے 6 مورنگ مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور مگھ قبیلے میں پہنچ کر انہیں واپس بھیج دیں گے۔ میری بات ختم ہوئی تو 2 ادھیڑ عمر مورنگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں بھالے پکڑے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے انہیں فوری اپنے اسلحے کی زد میں لے لیا۔ وہ مورنگ آگے بڑھے اور الزبتھ کے بے جان جسم پر اپنے بھالوں سے اتنے وار کیے کہ اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ یہ الزبتھ سے ان کی شدید نفرت کا اظہار تھا۔ ان مورنگوں کی تقلید میں دوسرے تمام مورنگ مردوں نے الزبتھ اور اس کی 4 محافظوں کی لاشوں پر اپنے بھالوں کی بارش کر دی۔ ان سے فارغ ہو کر ان مورنگوں نے اپنے قبیلے میں سے ان کو پکڑا جو چشمے کے پانی سے قیصر کے ایک ساتھی کو مورنگ عورتوں کی خرمستیوں سے بچ کر بھاگ نکلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ان تینوں کو بھی انہوں نے بھالے مار مار کر ختم کر دیا۔ اب ایک ادھیڑ مورنگ نے کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ مترجم کے ذریعے جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ یہ تھا کہ اس غیر ملکی عورت اور اس کے محافظوں کو ہلاک کر کے آپ نے ہم پر ایسا احسان کیا جسے ہم کبھی بھول نہ پائیں گے۔ سردار کی بیوی بننے کے بعد اس نے چالاکی سے ہمارے چند مرد اور عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ناگاؤں سے لڑائی میں ہمارے بہت سارے مرد مارے گئے اور سردار معمولی زخمی ہوا۔ اس عورت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے سردار کو، جس کی صرف ایک ٹانگ پر زخم آیا تھا، سر پر کوئی وزنی چیز مار کر ہلاک کر دیا۔ اگر سردار کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر نئے سردار کے لیے چناؤ ہوتا ہے۔ چناؤ والے روز جب قبیلے کے تمام افراد یہاں جمع تھے، اس عورت نے کہا کہ قبیلے کو طاقت کی ضرورت ہے اور میں طاقت ہوں۔ تم میں سے جو چاہے مجھ سے مقابلہ کرے اور مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے۔ یک کے بعد دیگرے ہمارے کئی جوان اس کے مقابلے پر اترے، لیکن چند لمحوں میں ہی اس عورت نے انہیں ڈھیر کر دیا۔ ہم اب تک اس عورت کو طاقت کی دیوی سمجھتے ہوئے اس کو سردار بنا کر اس کی اطاعت کرتے رہے۔ آپ کی وجہ سے آج ہمارا اس سے پیچھا چھوٹا ہے۔ آپ ہمارے سردار ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہوگا۔ آپ ناگا قبیلے سے ہمارا انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ مورنگ خاموش ہوا تو میں نے جواباً کہا کہ قبیلے کا سردار قبیلے میں سے ہی ہونا چاہیے۔ جیسے الزبتھ غیر ملکی تھی ویسے ہی میں بھی تمہارے قبیلے سے نہیں ہوں۔ علاوہ ازیں ہم لوگوں کو ایک مہم درپیش ہے، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے تاج اور تکونی یاقوت والی مالا کے ساتھ ساری مالائیں اس مورنگ کے حوالے کرنی چاہیں تو وہ بولا، اس صورت میں آپ انہیں فی الحال اپنے پاس رکھیں۔ جب تک سردار کی یہ نشانیاں آپ کے پاس ہوں گی ہم سب پر آپ کی اطاعت فرض ہوگی۔
ہمارے جن 6 آدمیوں کو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیں اور مگ قبیلے میں پہنچ کر یہ سب چیزیں مگ سردار کے سامنے ہمیں لوٹا دیں۔ مگ قبیلہ ہمارا دوست ہے اور اس کا سردار یقینی طور پر ہمارے لیے صحیح سردار کا فیصلہ کرے گا۔ مزید 1 گھنٹے کے اندر ہمارا قافلہ مگ قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے دونوں میزوؤں کو $60 دے کر واپس رخصت کر دیا کیونکہ یہ 6 مورنگ اب ہمارے گائیڈ تھے۔ سارے تھائی اور قیصر کے ساتھی خصوصاً قیصر اور میرا نمبر 2 مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہے تھے۔ ابھی ہم 100 قدم بھی نہ چلے ہوں گے کہ قیصر اور اس کے ساتھیوں نے یکباری مجھے گھیر لیا اور لگے مجھ سے معافیا مانگنے۔ قیصر بولا بھائی جان کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں جسے ہم اتنی بڑی غلطی کے متعلق بیان کر سکیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا بھی تجویز کریں ہم اسے بخوشی تسلیم کریں گے۔ آپ صرف ایک اشارہ کر دیں، ہم اپنے اسلحے سے خود کو ہلاک کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ واقعی ان سب کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ فی الحقیقت نہ صرف بے حد شرمندہ تھے بلکہ ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ ان کا خود کو مار دینا قطعاً بعید نہ تھا۔ میں نے ان سب کو گلے لگایا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ شیطان آدم کے آغاز سے انسان کو بہکانے پر لگا ہوا ہے اور اپنے مقاصد میں اکثر و بیشتر کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور اپنے گناہگار بندوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تمہاری جگہ بڑے سے بڑا پارسا بھی ہوتا تو بہک جاتا۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی غصہ یا قدورت نہیں ہے۔ تم پہلے بھی میرے مخلص ساتھی اور دوست تھے اور اب بھی ہو۔ تھائیوں نے بھی نمبر 2 کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ مزدور اور خچروں والے بھی آنکھیں جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر بھی شرمندگی نمایاں تھی۔ صرف شمس اور حمید تھے جو اپنی عمروں کے فرق کے باوجود کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ شمس لنگڑاتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا کہ آپ مجھے اس قبیلے کا سردار بنوا دیجئے، میں ساری مالائیں آپ کی نظر کر دوں گا۔ جتنی بڑی مصیبت اور مشکل میں بلکہ ہم سب گرفتار ہو چکے تھے، اس پر ندامت کا اظہار تو مجھے ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن شمس کی یہ بات سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے مکوں اور ٹھڈوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا اور اس وقت رکا جب قیصر اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ اب بس کریں، اگر اسے اور مارا تو یہ مر جائے گا۔ پہلے ہی یہ ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے، بہتر ہے اسے یہیں سے رخصت کر دیں۔ شمس نے قیصر کی تجویز سنتے ہی میرے پاؤں پکڑے اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے اس حال میں یہاں نہ چھوڑے، میں تو سسک سسک کر مر جاؤں گا۔ یہ میزو جو آپ کے اسلحے کے خوف سے آپ کے تابعدار بنے ہوئے ہیں، مجھے اکیلا پا کر ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ یہ سب جھوٹ بک رہے ہیں کہ غیر ملکی عورت ان کی خواہش کے خلاف زبردستی سردار بنی ہوئی تھی۔ ان سے پوچھیں کہ 2 سال کے عرصہ سرداری میں ان کو کبھی بھی موقع نہیں ملا کہ سردار عورت اور اس کی 4-6 بھالا بردار محافظوں پر قابو پا سکیں۔ دراصل اتنی بلندی پر جنگلات میں رہنے والے ان میزوؤں کو سردار عورت نے آرام طلب اور بے غیرت بنا دیا ہے۔ سخت محنت و مشقت سے بمشکل 2 وقت پیٹ کی آگ بجھانے والے یہ سخت جان لوگ اب صرف لوٹ مار اور اپنی عورتوں کو بالکل جنسی آزادی دے کر ان کی کمائی اور جنسی بے راہ روی پر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور تم نے ان کا سردار بننے کی خواہش اس لیے ظاہر کی تھی کہ بے غیرتی اور عورت کی کمائی پر پلنے والوں کے چیف بن جاؤ۔ شمس نے کہا کہ جناب میں نے تو مذاقاً یہ بات کی تھی۔ شمس بوکھلا گیا تھا۔ میں نے کہا، ہمارے درمیان مذاق کب سے شروع ہوا ہے، اور گزشتہ رات جو شرمناک حرکت تم نے اور حمید نے کی تھی، کیا وہ بھی ایک مذاق تھا؟ صرف تم دونوں ہی نے نہیں بلکہ قافلے کے سارے لوگوں نے اس قدر بےہودہ اور گند کہ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے گھن آ رہی ہے۔ ہم سب کی جانیں انتہائی خطرے میں گر چکی تھی۔ صبح خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر کیا تم لوگوں کو اپنے انتہائی پست کردار اور اس کے بھیانک انجام سے دوچار ہونے میں چند لمحوں کی کسر کا احساس ہوا ہے؟ کیا تم نے خود پر اور اپنے کردار پر لعنت بھیجی ہے؟ مجھ سے ایسی بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں مخاطب تو شمس سے تھا لیکن دل کا غبار سب پر نکال رہا تھا۔ قیصر اور اس کے ساتھیوں کے سر شرم کے احساس سے جھک کر ان کے سینوں سے آن لگے تھے۔ شمس پتھروں پر بار بار اپنا ماتھا پٹک رہا تھا۔ میں نے سب ساتھیوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا اور اب انہیں دلاسا دینے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی آواز کو ذرا مدھم کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر میں بھول جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب بھی اس تمام واقعے کو قطعاً فراموش کر دیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم یہاں سیر و تفریح اور غلیظ قسم کی عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دشوار گزار مہم ہے جسے ہم نے سر کرنا ہے۔ ابھی ہم اس مہم کی منزل تک بھی نہیں پہنچے اور 10-12 لاشیں گر چکی ہیں، اور گزشتہ رات تو ہم سب کی زندگی کی آخری رات بننے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ آئندہ قیصر اور اس کے ساتھی مسلح حالت میں مجھے اپنے گھیرے میں رکھیں گے۔
शम्स पहले की तरह थाइयों और सामान वाले खच्चरों के साथ हमारे आगे आगे एक खच्चर पर सवार होगा और मुरंग थाइयों के पीछे हमारे आगे चलेंगे। इन नए इंतजामात के साथ हमारा काफिला रवाना हुआ। अब हम नशेब में जा रहे थे। रास्ते में इस चश्मे में दूसरे चश्मों और बरसाती पानी ने शामिल होकर एक पहाड़ी नदी की सूरत इख्तियार कर ली थी। जंगल अब बहुत ज्यादा घना हो चुका था। शाम ढलने से पहले हमने एक निस्बतन हमवार जगह को देखकर कैंप लगाया। 2 मुरंगों के साथ मैंने कैसर के 3 मुसल्ला साथियों को जंगल में भेजा, जो थोड़ी देर में ही एक हिरन मार लाए। खाना खाकर हमने सोने की ठानी। अब तक सफर में हम बारिश से बचे रहे थे, लेकिन अब आसमान पर बादल छा रहे थे और ऐसा महसूस होता था कि मूसलाधार बारिश होगी। पहरे पर कैसर के साथ और थाइयों की ड्यूटी लगाकर मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। मैं गुज़श्ता 40 घंटों में एक पल भी सो न सका। मुझे सोए हुए 1 घंटे से भी कम हुआ होगा कि एक इंतहाई खौफजदा चीख ने मुझे जगा दिया। स्लीपिंग बैग से बाहर आकर मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि काफिले के बाकी लोग भी जाग उठे थे। सोने के बायस चीख की समत का कोई भी तायुन न कर सका। मैंने नंबर 2 और कैसर से कहा कि काफिले के अफराद की गिनती करो ताकि मालूम हो सके कि कौन मौजूद नहीं। अभी गिनती शुरू भी नहीं हुई थी कि वैसी ही चीख दोबारा सुनाई दी। ये जंगल में हमारे करीब से ही आई थी। टॉर्चों की रोशनी में हम उस तरफ भागे। हमसे ज्यादा 50 फुट के फासले पर शम्स दिखाई दिया। एक बड़े अजदहे का कुछ हिस्सा उसके जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ था। शम्स के सिर्फ दोनों बाजू आजाद थे, जिनसे वो अजदहे की गिरफ्त से निकलने की बेकार कोशिश कर रहा था। अब हुक्म देने या लेने का वक्त नहीं था। मुझ समेत मेरे नंबर 2, कैसर और उसके 2-3 साथियों ने अजदहे के सर और उस हिस्से पर जिसने शम्स को गिरफ्त में नहीं लिया था, बैक वक्त गोलियों की बौछार कर दी। शम्स की आंखें मुसलसल खुली हुई थी और अब उसके बाजुओं की हरकत भी खत्म हो चुकी थी। इतनी गोलियां लगने के बाद जब अजदहे ने कोई हरकत न की तो मुरंगों ने हमें फायर करने से रोका और अपने भाले ताने हुए अजदहे के करीब गए। शम्स के जिस्म को खींचकर अजदहे की गिरफ्त से निकाला। अजदहा हमारी गोलियां लगने और हलाक होने से पहले ही शम्स के जिस्म को इस बुरी तरह से भेंच चुका था कि उसकी पसलियां और जिस्म की दूसरी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी और उसके मुर्दा जिस्म के बाजू अजदहे की हरकतों के बायस हिल रहे थे। हमने हमीद की इजाजत से शम्स को गुस्ल दिया और वहीं पर उसकी नमाज जनाजा पढ़कर बड़ी मुश्किल से एक गड़ा खोदकर उसमें दफन कर दिया। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि अगर इतनी जल्दी शम्स ने हमसे जुदा होना था तो मैंने उसे क्यों मारा और जलील ख्वार किया। शम्स की इस तरह से मौत हमारे वहमो गुमान में भी न थी। हमीद ने हमें बताया कि शम्स हवाई जरूरी से फरागत के लिए जंगल में गया था और दरख्त के तने जितना मोटा अजदहा यकीनन उस जगह पर ही था जहां शम्स गया। मैंने शम्स का जाती सामान और गाइड बनने का इफ्जाना $500 हमीद को दिए। थके हारे जब हम अपने स्लीपिंग बैग्स में दोबारा गए तो परिंदों के चहचहाने से अंदाजा हो गया कि सुबह हो रही है। अब खाक नींद आनी थी। बादल भी बहुत गहरे हो चुके थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद यूं मूसलाधार बारिश हुई कि अल्लाह की पनाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती